بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام دوستوں ساتھی بزرگوں، اللہ رب العزت کی اس دنیا میں آنکھ کھولنے والا ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کے ذائقے کو لازمی چکھے گا. کچھ لوگوں کو یہ ذائقہ بیداری کی حالت میں آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت بہت آسانی کے ساتھ اور خیر کے ساتھ اس دنیا سے اس ذائقے کو چکھا کر اس دنیا سے لے جاتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، یہ وہ ساری آیات ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کی روح کو میں اتنے آرام سے کھینچتا ہوں یا نکالتا ہوں کہ ان کو ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. اور اس کے برعکس جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ رب العزت کا عذاب ہونے والا ہوتا ہے، یا وہ دنیا میں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسے دی ہے جیسے ایک کانٹوں والا ایک کوئی پودا ہو جس پر کانٹے نکلے ہوئے ہوں ہر طرف سے، اور اس پر نرم ململ ٹائپ کا کوئی کپڑا آپ اوپر ڈال دیں، اچھے طریقے سے مکمل اس کو ڈال کر اس کے سینے سے پکڑ کر اس کو کھینچنے کی کوشش کریں تو نتیجتاً ایسا ہوتا ہے کہ وہ کپڑا جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور آپ کے پاس صرف چند ٹکڑے اس کے آ جائیں گے. وہ ہر طرف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا، ہر طرف سے اس کے اندر سوراخ ہو جائے گا. تو یہ اللہ رب العزت تعبیر فرماتے ہیں اس شخص کی موت کے ساتھ جس نے دنیا میں اللہ رب العزت کو ناراض کیا، اللہ رب العزت کی مان کرنا چلا، تو اس کے ساتھ پھر یہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے معاملات میں بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ رات کے وقت میں بھی آپ قبرستان تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر دعا اور استغفار کا اہتمام کرتے. ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ اٹھی اور دیکھا کہ آپ علیہ السلام کمرے میں نظر نہیں آ رہے، گھر میں موجود ہیں. پریشانی کے عالم میں نکلتی ہے کہ رات کا وقت ہے، آپ علیہ السلام خاموشی سے کہاں چلے گئے؟
تو جا کر دیکھتی ہیں کہ وہاں پر آپ شب برات کے دن کی رات وہاں قبرستان میں موجود ہے اور اپنے لیے دعا کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو یہ زندگی میں ایک مرتبہ اس طرح کا عمل آپ نے اس تاریخ میں کیا تھا۔ اور ایک اور واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ کسی قبر پر چلے گئے، کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کی قبر، جیسے ہم جنازے کو لے کر جاتے ہیں اس طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ وہاں قبر کی تیاری میں ابھی وقت تھا، قبر تیار ہو رہی تھی، تو آپ چند صحابہ کے ساتھ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، جیسے آدمی لکڑی سے کچھ چیز نیچے زمین پر مار رہا ہوتا ہے، چھوٹی سی لکڑی، تو آپ علیہ السلام مسلسل نیچے زمین پر مارتے رہے، اس کو مٹی کو ادھر ادھر کرتے گئے ہلکا پھلکا۔ تو صحابہ کرام یہ عمل دیکھ رہے تھے، پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ قبر کو میں یاد کر رہا ہوں، یہ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل یہی ہے، اگر یہ منزل، یہ قبر ٹھیک ہو گئی تو آگے کا مراحل سارے کے سارے بہتر ہیں، اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو آگے کے سارے مراحل وہ مشکل اور پریشانیوں میں ہی آتے رہیں گے۔ قبر کو جنت کا ٹکڑا ایک بنانا ہے، اس کی فکر آج سے کرنی ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر ہم اتر چکے ہیں، نامہ اعمال کو اپنا بنانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ قبر کے احوال ذکر کیے، کئی احادیث میں مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک قبر پر سے گزر ہوا، دو قبریں تھی وہاں پر اور دونوں قبروں کا عذاب ہو رہا تھا، تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ معمولی گناہ انہوں نے کیا اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وہ معمولی گناہ کیا تھے کہ ایک شخص کے پاس جانور تھے، جس طرح ہمارے گاؤں دیہاتوں میں لوگ جانور رکھتے ہیں دودھ کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے، تو اس طرح اس کے پاس جانور تھے، لیکن وہ اپنے جانوروں کے پیشاب سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا۔ جیسے ہم کو نا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، جانوروں کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں تو خیال نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت بڑی ایک غلط عمل ہے۔ جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ کہ وہ جانوروں کو پالتا اور ان کے پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا۔ جیسے جانور پیشاب کر رہا ہے، وہ قریب میں کھڑا ہے، چھینٹے پڑ رہے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے معاملات اپنے کام میں لگا، تو اس کی وجہ سے اس کی خبر کو عذاب ہو رہا۔ اور ایک دوسرا جو شرک کیا کرتا تھا، اللہ کو مانتا تو تھا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہراتا تھا، اس طرح اسے بھی عذاب ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ٹہنی لی اور اس کی خبر پر گاڑ دی دونوں طرف سے، اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی سوکھ نہیں جاتی اور جب تک یہ گیلی رہتی ہے تو امید ہے ان پر سے اللہ رب العزت
عذاب میں تخفیف کر دے، عذاب میں کمی کر دے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ بنو نجار کے ایک باغ کے اندر گئے تو وہاں پر کچھ لوگوں کی قبریں تھیں۔ جب آپ خچر پر سوار تھے، ان قبروں کے قریب جب پہنچے تو وہ خچر اپنی جگہ سے ہلنے لگا، جس طرح بھدک جاتا ہے جانور، اس طرح کرنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً قبروں کی طرف دیکھا اور پوچھا یہ قبریں کن کی ہیں؟ ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کے حال احوال کیسے تھے، تو پتہ چلا کہ وہ شرک کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، اس پر ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت میں اور یہ جانور جو اس کے اندر ہوتا ہوا عذاب دیکھ رہے ہیں یا اس کی آوازیں سن رہے ہیں، اگر یہ آوازیں تم لوگ سننا شروع کر دو، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر یہ آوازیں تم لوگ سننا شروع کر دو تو تم اپنے مردوں کا دفنانا چھوڑ دو گے۔ اتنی شدت کی آوازیں آنے لگیں، اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر یہ اللہ رب العزت ان آوازوں کو آپ لوگوں کو سنانا شروع کر دے۔ یہ وہ گڑھا ہے جس کی تیاری کے لیے ہمیں یہ چند سانس ملے ہیں، چند وقت ملے ہیں، چند گھڑیاں ملی ہیں۔ یہ وہ گڑھا ہوگا، کبھی رات بستر پر جب لیٹ جاتے ہیں تو اس وقت تصور کریں کہ جب مجھے یہ میرے ہی اپنے خاندان کے لوگ، میرے ہی بہن بھائی، میرے ہی بیٹے، میرے ہی جن کے لیے میں زندگی بھر کماتا رہا ہوں، یہی مجھے جب قبر میں اتاریں گے، میرے دائیں بھی مٹی ہوگی، میرے بائیں بھی مٹی ہوگی، میرے نیچے بھی مٹی ہوگی، میرے اوپر بھی مٹی ہوگی، اور چند دنوں میں خود بھی مٹی بن چکا ہوں۔ ذرا تصور کریں اس لمحے کو کہ میری کیا اوقات ہے، میں کہاں جانے والا ہوں۔ آج یہ تکبر، آج یہ انا پرستی، آج میں کی آوازیں، آج مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، آج مجھ سے زیادہ بڑا کوئی نہیں، میں آ جاؤں تو کوئی میرے لیے کھڑا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چند دنوں کے بعد جب یہ خبر میں جائے گا، اس وقت نہ کوئی تکبر ہوگا، نہ کوئی اس کی واہ واہ ہوگی، نہ کوئی اس کو دیکھنے والا ہوگا۔ چند دن، چند سال، ہو سکتا ہے کہ پیچھے لوگ آپ کی چار دیواری کر کے کچھ قبر کو بنا دے، کچھ چہرہ بنا دے۔ 10 سال 15 سال کے بعد کون پوچھتا ہے؟ ختم، اس قبر پر دوسری قبر بن گئی، وہ برابر ہوگی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ وہ لمحات ہیں جن کی تیاری کا وقت ہمیں مل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا تو صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے آپ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے جنت اور جہنم کا، لیکن جب کہیں قبرستان میں جانا ہوتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تک تر ہو جاتی آنسوؤں سے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم نے مجلس میں کبھی آپ کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کبھی نہیں دیکھا کہ جہنم کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جنت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اس وقت آپ نہیں روتے، لیکن قبرستان آ جائے تو یہاں پر آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی تک تر ہو جاتی ہے آنسوؤں سے۔ فرمانے لگے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ کئی مرتبہ کہتے سنا ہے کہ مومن کی سب سے پہلی منزل یہی ہے، اگر یہ درست نکل آئی تو اگلی زندگی اس کے لیے بہتر ہے، اگر یہ لمحہ اس کے لیے بیکار چلا گیا اور عذاب میں وہ مبتلا ہو گیا تو آگے کے سارے مراحل اس کے لیے عذاب ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ کے لیے جنت کی کھڑکی کھلنی چاہیے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں اس گھڑے کو اللہ رب العزت جنت کے گھڑے میں کھول۔ کیا یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ 100 سال پرانی خبروں کو جب کھول کر دیکھا تو ان کا کفن بھی تازہ تھا، اگر ان کے کسی جز سے اس وقت خون نکل رہا تھا تو آج بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ابھی بھی خون نکل رہا ہے۔ اگر ان کو غسل دے کر دفنایا گیا تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ابھی غسل دیا ہے۔ تو وہ تازہ قبریں آج بھی موجود ہیں، لیکن اسی دنیا میں ہم نے ایسی خبریں بھی دیکھی ہیں جن کو ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں، چند مہینے ہوئے، جب کھول کر دیکھا تو اندر کچھ نہیں، یا چند ہڈیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ عقل والوں کے لیے اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں کہ دیکھ لو قبر وہی ہے، جگہ وہی ہے، مٹی وہی ہے، انسان بھی اسی طرح کا ہے، لیکن ایک کو میں ظالم رکھ رہا ہوں اور ایک کو ختم کر دیتا ہوں۔ اچھا یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے کہ ایک اگر ختم ہو گیا تو ہم یہ سمجھے کہ اب یہ خدا خاصہ گناہ گار ہے، ایسا ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ کس کے جسم کو وہ باقی رکھے، کس کے جسم کو ختم کر دے۔ ممکن ہے جس کے جسم کو ختم کیا ہے وہی اللہ رب العزت کے اندر کہ ہاں بہت زیادہ مقبول ہو، بہت زیادہ جنتی ہو، اور جس بظاہر کچھ چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں کچھ نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آخرت کے گھر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، کم سے کم اپنی زندگی ایسے گزار کر جائیں جیسے ابھی پچھلے دنوں ابو عبیدہ ایک مجاہد شہید ہو گیا۔ 20 سال ایک کم عرصہ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو روپوش رکھ کر، اپنے آپ کو چھپا کر بڑے بڑے کفار کے خلاف لڑتا رہا، سپر پاوروں جو بڑی طاقت ہے اس کے خلاف ڈٹا رہا، صرف ایک ہی مقصد کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے۔ مرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کا اصل چہرہ کیا تھا، اس سے پہلے یہ وہ مجاہد ہوتے، یہ وہ اللہ والے لوگ ہوتے جو دین کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھپا کر کام کرتے ہیں، اپنی واہ واہ نہیں چاہتے، اور اللہ رب العزت ان کو اپنے مشن میں کامیاب کرتے ہیں۔ آپ فلسطین کے بچے کے منہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ پر آپ اس کے لیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ پہاڑوں میں چھپ کر رہا ہو، کہیں بیابان اور جنگل میں رہا ہو، اپنے لوگوں کے درمیان میں رہا، اپنی عوام کے درمیان میں رہا، لیکن صرف ایک مقصد کے لیے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اللہ رب العزت بھی ہمیں اس طرح کی موت عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے، دین کے لیے مر مٹنے والا بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے اللہ رب العزت اس راہ میں ہمیں بھی قربان کرے۔ دعا مانگا کرے اللہ سے، ایسی دعائیں مانگیں گے تو اللہ رب العزت شہادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا کرے، ورنہ ہمارے نہ پیدا ہونے پر کسی کو خوشی، نہ مرنے پر کسی کو غم، ہم ایسے ہی دنیا سے چلے گئے۔ اب لاکھ ابو عبیدہ جیسے آ جائے لیکن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو چلا گیا۔
اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا من البلاغ.